ریڈیو سدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کو دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے گزشتہ روز یوم سیاہ کے طور پر منایا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ چپے چپے پہ تعینات بھارتی فوج سے بے خوف کشمیریوں نے احتجاجی اجتماعات منعقد کیے اور مودی حکومت کی جارحیت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ عوامی مقامات پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ دریاسنا جنت نظیر وادی کشمیر میں غیر انسانی کرفیو اور لاک ڈاؤن 129ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ ادویات و خوراک کی شدید قلت برقرار ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت پر نظریاتی جنونوں کی حکومت ہے، جو کشمیری مسلمانوں سمیت بھارت میں رہنے والے مسلم اور دیگر اقلیتوں کو اپنے تعصب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت اور آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ دریاسنا آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ بھارت میں مودی کی انتہا پسند حکومت نے مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر مبنی شہریت کا متنازع بل منظور کر لیا، جس کے خلاف بھارت میں اور بیرون ملک شدید احتجاج جاری ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی لوک سبھا میں شہریتی متنازع بل کی منظوری کی شدید مذمت کرتے ہوئے بل کو انسانی حقوق اور دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے ترمیمی بل میں مسلمانوں کو شہریت سے محروم رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی قیادت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ روز انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں اور خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نہایت کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ اس حوالے سے کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سعید کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلے 127 دن سے وہاں کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، ان کی انٹرنیٹ ہے، ان کی جو زندگی ہے یہ بنائی جا چکی ہے۔ لیکن جس طریقے سے عالمی برادری کا ریئیکشن ہونا چاہیے یا یونائٹڈ نیشن کو جو رول چاہیے بچوں کو انڈیا کے مختلف دور دراز علاقوں میں لے جایا گیا ہے، جو اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی دور ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ اور خاص کر جو ہماری بچی ہیں ان کے ساتھ جس طرح زیادتی ہوئی ہے، اس کا فوری طور پر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، وہ تمام قوموں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ صرف باقی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے۔ تو کشمیری بھی انسان ہے، ان کا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا حق ہے جس طرح دوسری قوموں کا ہے۔ ہمارا مطالبہ بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور خاص کر جو ہے یورپین یونین سے بھی کہ وہ بھی اپنا ایک رول ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مظلوم کشمیری عوام کو اپنا حق نہیں ملتا۔